یعنی بات سوال یہاں سے بات ہمارے پاکستان ہوتا ہے طاقتدار پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ آپ باتیں بڑھا رہی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاحاصل انیق ناظی اور شہزاد نواز کے ساتھ. لاسٹ جو ایپیسوڈز تھے وہاں پر ہم نے جہاں بات جرنی آف میڈیا سے شروع کی وہ بات ہم پہنچے حسب حال تک، اور حسب حال وہ پروگرام تھا جہاں پہ آ کے ایک نیا ٹرن، ایک نیا ٹرینڈ الیکٹرانک میڈیا میں نیوز چینلز پہ انٹروڈیوس ہوا. شہزاد صاحب یہیں تک ہم پہنچے تھے اگر بالکل یہی غلط ایسے نہیں. اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جب یہ ہو چکا تو آپ نے کہا کہ یہ بھی پروجیکٹ آپ ہی کا لانچ کیا ہوا تھا اور یہ ٹرینڈ بھی. اچھا، تو اب ذرا اس کی تفصیل بتائیے. دیکھیں یہ دنیا نیوز کے ساتھ اوور آل آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا؟ کب سے آپ اٹیچ ہوئے؟ اور آپ اچھا مجھے ایئر سچ یاد نہیں ہے، آئی تھنک 2007 کی بات ہے. اچھا. اور میاں عامر محمود صاحب کا یہ پروجیکٹ تھا پنجاب گروپ آف کالجز کا، اور اس کا خاصہ یہ تھا جو مارکیٹ میں اس کا بول بالا تھا اس وقت آنے سے پہلے ہی پروفیشنل حلقوں میں، کہ انہوں نے جو اکوپمنٹ کی جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ بہت ہی ایکسٹینسولی کی ہے. سو اٹ واز دا موسٹ کرنٹ اینڈ ماڈرن چینل آف اٹس ٹائم، نمبر 1. دوسری دنیا نیوز کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پہلا نیوز چینل تھا یا پہلا چینل تھا جس کی بلڈنگ پرپز بلڈ تھی، کسٹم تھی، جو بنائی گئی تھی. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے جب ہم نے ذکر کرا پروفیشنل زینت کا، اے آر وائی کی بات کی، پروفیشنل کمپٹنس کی بات کی، جیو کی، وہاں پہ آپ نے وہ ایک کمرے والی جو بات بتائی تو وہ تھا کہ وہ پیورلی بزنس سینس تھا نا بھائی، کچھ اگر یہ کما کے دے گا یہ پروجیکٹ تو اس میں اور ڈالیں گے. یہاں پہ یہ کرنے کے باوجود کوئی سال ڈیڑھ سال سے پروجیکٹ ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا. اور یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جیسے اے آر وائی پہلا چینل تھا جس نے اپنی جو میوزک آئی ڈی ہے وہ انڈین اوریجن کے کمپوزر سے بنوائی، یہ پہلا انسٹنس تھا. دنیا نیوز پہلا چینل تھا جس نے پوری کی پوری اسکرین گرافکس جو ہے وہ آسٹریلین ایک بہت بڑی براڈ کاسٹ ڈیزائن کمپنی ہے ان سے کروائی اور لاکھوں ڈالرز دیے. اچھا، لاکھوں ڈالرز، آسٹریلین ڈالرز. جی 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 وچ از ویری کلوز ٹو دی امریکن ڈالر. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور پھر مجھے بلایا گیا کہ وہ سب خرچہ کرنے کے باوجود، اچھا وہ تو گورا ہے، تو جب میں نے پہلے تو آڈٹ کیا، 3 دن کا آڈٹ کا وزٹ کیا کہ پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں. معاملات طے ہونے ہوتے ہیں، تو 3 دن کا میں نے آڈٹ کیا جو پروفیشنل آڈٹ ہوتا ہے، اس کا ویژول ایکالوجی کا، اس کی اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس کا، اس کی ایکوپمنٹ کا، اسٹوڈیوز کا. تو 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہو گئیں. اس کے بہت سارے لیگز کے اندر پیسوں کی کمی نہیں تھی جیسے کہ ہر چینل کی شروعات میں ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ اتنا خوبصورت نیوز روم جو بنایا جی، اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کر دی کہ سینٹر سے ایک پلر بنا لیا، اور جو نیچے جو فلور تھا وہ ایکچولی ریوالونگ تھا. جیسے 90s میں، لیٹ 80s میں النصر ریسٹورانٹ بنا تھا، پاکستان کا پہلا ریوالونگ ریسٹورانٹ کراچی میں، ٹوئر ناسک والوں کا. لیکن وہ پریکٹیکل اس لیے نہیں تھا کہ اب جب جو ہے، جب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کرین کے اوپر کیمرہ آگے پیچھے جاتا ہے وہ کیسے گھومے سینٹر میں اتنا بڑا. اس طرح کے بہت انٹرسٹنگ وہاں پہ اوور سائٹس تھی، پروفیشنل اوور سائٹس. تو مجھے انگیج کیا گیا اور میں نے پھر نہ صرف ٹیم کو ٹرین کیا، ساری آئیڈینٹی بدلی جس کے لاکھوں ڈالر دے چکے تھے. اور اس کے کمپیریزن میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں گورا کیوں نہیں پیدا ہوا، کیونکہ کام ان سے بہتر ہے، پیسے ان سے کم ہے. لہٰذا یہاں سے وہ شروعات ہوتی ہیں دنیا نیوز کی. جب آئے اور اس کی اوپننگ ٹرانسمیشن، یہ میرا وہ پہلا چینل تھا جس کی اوپننگ ٹرانسمیشن کا ہوسٹ بھی میں ہی تھا. اچھا بھائی، جس دن ٹرانسمیشن ہو رہی تھی ایک لفظ تھا، وہ کبھی اگر مل جائے یوٹیوب وغیرہ پہ، تو میں ہر تھوڑی دیر بعد کہتا تھا کہ ہم جب اور یہ جو ہم آپ کو ویژول پلیٹر دکھا رہے ہیں، ویژول پلیٹر بولے جاتا تھا. کسی نے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ یہ ویژول پلیٹر آپ بار بار کیوں کہتے تھے؟ ہوا یہ کہ میرا ٹاک بیک جو تھا رائٹ وین وی وینٹ آن ایئر ختم ہو گیا. اب میں بلائنڈ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا اس وقت کمرشل بریک آ رہی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا چینل پہ چل کیا رہا ہے اس وقت، اور میں لائیو ہوں اور یہ چینل کی لانچ ہے. آپ میرا سٹریس سمجھ سکتے ہیں. اور میں بلائنڈ میں صرف اپنی یادداشت کو استعمال کرتے ہوئے
میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اب اتنے سیکنڈ ہو گئے اب یہ چل رہا ہوگا, اب اتنے منٹ ہو گئے یہ چل رہا ہوگا. نہیں تو what something went wrong. Something went wrong. There was some ہو گیا, ہم نے بہت من نہیں معلوم کرایا, کسی نے تار کاٹ دی تھی. اچھا وہ جان بوجھ کے. جی 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 شرارت کی گئی اور میں لائیو تھا اور میں بلائنڈ تھا اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ ہوا. اور اس کے بعد یعنی وہ چینل لانچ ہوا, حسب حال کا میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتا بھی دیا تھا. بڑا انٹرسٹنگ وہاں پہ سفر رہا. اور پھر ایک موقع وہ آ گیا جہاں پہ جو وہاں کے ڈائریکٹر نیوز تھے ان کی مینجمنٹ کے ساتھ کوئی رفٹ ہو گئی. اچھا یہ ڈائریکٹر نیوز جو تھے ابصار عالم صاحب تھے, اور کیونکہ پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر آپ کے ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں اور بات لڑائی تک بھی آتی ہے. اچھا ابصار عالم بہت پیارے میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, لیکن وہ ایک ٹپیکل, کیونکہ وہ بیورو سے آئے تھے, ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر اونچی آواز میں بولا جائے اور شور کیا جائے تو اگلا مرغوب ہو جاتا ہے. اچھا آگے سے غلطی سے میں تھا تو میں تو پھر ڈبل آواز میں آ گیا. میں نے کہا نہیں یہ غلط طریقہ ہے. ہماری بہت لڑائیاں ہوئیں اور پھر ایک وقت آیا کہ میں اپنے ایگزٹ کے قریب تھا آلریڈی. ابصار صاحب پھر کراچی آئے, ان کو فائر کر دیا گیا جس پہ وہ ناحق طریقے سے ان پہ شاید کوئی جو کیس لگایا, جو الزامات لگائے گئے, اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو گو ٹو کورٹ. اب ان کے گرد جتنا جو ٹرائب تھا صحافیوں کا جو ساتھ ہر وقت جینے مرنے کے اور قلم کے علم بردار تھے اور صحافت کے جو چیمپئنز تھے, سب ساتھ چھوڑ گئے. ان کی گواہی دینے کو علاوہ عامر غوری کے کوئی تیار نہیں تھا. بالکل ٹھیک. چیخیں مارنے والے اس طرح غائب ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ کراچی میرے پاس آئے, یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ چائے پینے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میرے حق میں بولیں, کورٹ میں جا کے گواہی دیں. اچھا میں آلریڈی ان کے کانٹریکٹ میں ایز اے کنسلٹنٹ تھا, ایڈوائزر ٹو دا چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے میں کروں گا. تو وہ بڑے ششدر رہ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میری آپ کی اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں, اس کے باوجود آپ یہ کریں گے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ جی وہ لڑائی تو پروفیشنل, ایک میرا آپ کا پروفیشنل ڈس ایگریمنٹ ہے, ذات سے میرا اور آپ کا کیا تعلق. اینڈ دین آئی وینٹ اینڈ آئی ڈیڈ بیکم اے وٹنس ان اس کیس, جو کہ ایونچولی ابصار عالم جیتے. اور اس زمانے میں ایک ابھرتے ہوئے ایک ایڈوکیٹ تھے جو اب ہائی کورٹ کے ہیں, وہ منصور اوان تھے, اور سعد رسول اس وقت پارٹنرز تھے. سو اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ لانگ ٹیسٹنگ کیس جو بہرحال اس کا فیصلہ پھر ابصار عالم کے حق میں ہوا. اچھا یہاں پہ ایک مجھے یاد ہے, وہ ایک ہمارے صحافی جن کو اپنے نام کے ساتھ کنگ لگانے کا شوق تھا. اچھا ایسے میں کچھ تین چار کو جانتا ہوں اس لیے میں کنفیوز ہو گیا. وہ ایک کنگ تھے. اچھا. اور وہ فہد, کنگ فہد بیسیکلی. اس سے کم تو راضی نہیں ہوتے نا. ہمارا کوئی شاعر غالب سے چھوٹا تو نہیں ہے, تو ہمارا کوئی عالم جو ہے وہ ابوالکلام آزاد وغیرہ سے کم اپنے مودودی سے کم نہیں مانتا. تو ظاہر ہے کہ اب وہ چونکہ کولمبیا یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ انہوں نے سوچا کہ اب ظاہر ایکسپیرینس میں میرا کو 100-200 سال کا ہوگا, تو وہ پھر وہ کنگ, اس سے کم, کنگ فہد سے کم تو مطلب ظاہر ہے پاکستان میں تھا ہی کچھ نہیں. تو انہوں نے پھر عزت بخشی دنیا نیوز کو, اور وہاں پہ جا کے وہ آپ کے ہوتے ہوئے ہوا تھا کہ وہ پھر اسٹوڈیو, پھر آپ کو پتہ ہے کہ سارا شفٹ کروایا, سب میرے بعد ہوا. ہاں دیکھیں ہماری بڑی پھر وہاں سے ان کا ڈپارچر ہوا. میری جو آبزرویشن ہے, کیونکہ میں اتنے لاتعداد مینجمنٹ, نیوز مین اور لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں, کریٹو پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز, یو نیم اٹ, ہر طرح کے لوگوں سے, کیونکہ میرا کام انٹیگریشن کرنا ہوتا ہے, آئیڈیا کو, کریٹو کو, انفارمیشن کو, ٹیکنالوجی کو, اور اس کو ایک پیکج کر کے سامنے لانا ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ہر اس ملک کا جو میجورٹی, جو جس کے پاس مینجمنٹ میجورٹی ہے یا اونرشپ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار بس اصل کام جو ہے جہاز کو ٹیک آف کرانا ہوتا ہے, لینڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ آربٹ میں خلا میں گئی ہوئی یہ نیوز چینل کوئی ایک ایسی سیٹلائٹ ہوتی ہے جو آربٹ میں 25-50 سال رہے گی. یہ اسپیس اسٹیشن ہے, ان کو لینڈنگ کا خیال نہیں آتا. تو میرے جیسے آرکیٹیکٹس کو, پائلٹس کو وہ بلاتے ہیں کہ یار آپ کا ایک کام ہے, ہمیں ٹیک آف کر دیں اور پھر برائے مہربانی اپنا پیراشوٹ خود لائیں اور جمپ کر جائیں, اس کے بعد ہم سنبھال لیں گے. اور یہی ہوا. اور اس طرح بتدریج برانڈز بہت ابتر اور بری حالت میں گئی, کیونکہ برانڈ ڈس انٹیگریٹ بھی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ برانڈز ڈونٹ کل برانڈز, پیپل کل برانڈز. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ کیا ستم ظریفی کہ آپ خود اپنے برانڈ کو. اچھا پھر اس کے بعد یہاں سے وہ کنگ فہد جب گئے تو کنگ فہد نے پھر ایک اور, آپ جانتے ہیں کیپٹل ٹی وی, بالکل وہ بھی لانچ, اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں کنگ فہد نے بار بار یہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم بتائیں گے صحافت کیا ہوتی ہے.
یعنی ابھی تک آپ لوگ یہ جو کر رہے تھے مطلب یہی تھا ہم بتائیں گے خبر کیا ہوتی ہے, ہم بتائیں گے ایڈیٹوریل کیا ہوتی ہے, ہم بتائیں گے کہ ہم کلچر چینج کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. اور کیپٹل میں پھر کلچر تو خیر وہ کیا چینج ہوا یا کیا نہیں ہوا اب اس پہ کیا کہا جائے. کنگ صاحب البتہ وہاں سے بھی بادشاہ, یعنی یہ کنگ ضرور ہیں, سلطنتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. لیٹس موو فارورڈ. بہت بڑا گروپ تھا پاکستان کا, مطلب ہوٹل انڈسٹری میں دے آر دی مطلب آن دا ٹاپ اوبیسلی ہاشوانی گروپ, صدر الدین ہاشوانی. یہ بھی ایک لا رہے تھے ایک, بلکہ اگر مجھے یاد صحیح ہے تو شاید آپ کی میری پہلی ملاقات بھی اسی زمانے میں ہوئی. بالکل ہوئی تھی, میں ایڈوائزر تھا چیئرمین کا. اور ہمارے وہ وہاں پہ ایک دوست ہوتے تھے میرے, وہ مشتاق مشرقی, جی جی, جو کہ ایئر وائے ڈیجیٹل لندن میں ہمارے ساتھ ایک ٹیم, بہت محنتی, بہت دیانتدار آدمی. اور وہ پھر ایئر وائے سے شفٹ کر کے وہ بھی یہاں کوئی 2 سال انتظار کر کے تنخواہ لے کے فائنلی تھک ہار کے لندن چلے گئے واپس. تو وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ بس جی بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود کی مجھے کال آئی. آپ دیکھیں میں یہ پروگرام کیسے چلے گا, میں ڈاکٹر شاہد مسعود کہتا ہوں آپ ہنس پڑتے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا میں اتنا معصوم ہوں, مجھے اس وقت بھی نہیں پتا. اور وقت لگتا ہے, ٹھوکریں کھا کے انسان سمجھتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم چینل لانچ کر رہے ہیں ایوری, اینڈ جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی, نو ڈس رسپیکٹ ٹو ڈاکٹر صاحب, میں اپنی پرسنل اوپینین دے رہا ہوں, وہ کمپٹنٹ نہیں تھے چینل لانچ کرنے کے لیے, میرا ماننا ہے یہ. وہ اپنی نظر میں ہوں گے, ان کے گرد جو ایک ظاہر ہے وہ ہاشوانی صاحب کی نظر میں بھی تھے جنہوں نے یہ ذمہ داری سونپی. میں بالکل اور وہ ہر وہ شخص جنہوں نے اب آج کل جو دیکھیں ہاشوانی صاحب تو مجھ سے ویسے ہی شاید ٹک آف ہو گئے تھے, کیونکہ انہوں نے مجھے وہ بلا کے دبئی کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ ویٹ کرایا بورڈ روم میں, جس میں ان کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سی ایف او تو گروپ یہ وہ, ڈاکٹر شاہد بھی تھے. جب وہ آئے تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا, وہ مرتضیٰ ہاشوانی بھی تھے ان کے بیٹے. میں نے کہا جو, اور معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے پڑے گا لیکن میں کوٹ کر رہا ہوں, تو میں نے ان کو کہا کہ آئی ایم گلیڈ یو کیم, اچھا ہوا اب آ گئے, کیونکہ اگر آپ مزید دیر کرتے تو آئی ووڈ ہیو فیلٹ دیٹ آئی ایم اے پروسٹیٹیوٹ ویٹنگ. تو وہ پورے ایک ان کے وہ حیران ہو گئے یہ کون ہے, اور مجھے بہت برا لگا. میں نے ایک طرح سے ان کو یہ کہا, اور شاید اسی کے صلے میں میرے پیسے پھر وہ آدھے سے زیادہ کھا گئے, جس پہ کیس چلتا رہا. میں نے ان کے اوپر سٹے آرڈر لیا, پھر آربیٹریشن پہ گیا, اور اب سارا عالم جو بعد میں چیئرمین پیمرا بنے وہ میرے آربیٹریٹر تھے اس کیس میں, اور آج تک وہ التوا کا شکار ہے, کورٹ میں کیس ہے. لیکن وٹ وینٹ رانگ؟ آئی تھنک دا ہول, مطلب گروپ بہت بڑا ہے, گروپ بڑا تھا, لیکن دیکھیں بات یہ تھی گروپ آ کیوں رہا تھا. اگین ہماری پہلی ایپیسوڈ والی بات, پاور اسرٹ کرنے, ان کے اپنے مقاصد ہوں گے. میڈیا نہیں تھا, آگہی نہیں تھی, صحافت کی خدمت کرنے تو ان میں سے وہ بھی نہیں تھا کہ ہم بتائیں گے کہ ایڈیٹوریل کیا ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے, وہ بھی نہیں تھا, ہم بتائیں گے. تو پھر تھا کیا؟ تو یہ تھا پرل کام پورا, جس میں ریڈیو لانا تھا, فلم, کیونکہ باتیں تو شروع میں ایسی ہی ہوتی ہیں, ریڈیو بھی لانا تھا, نیوز پیپر بھی لانا تھا, ریڈیو, ٹیلی ویژن, بوکے آف ٹیلی ویژن, اور فلمز بھی کرنی تھی. آف کورس دے کوڈ ہیو ڈن اٹ. لیکن میں وہیں سے ذرا پریشان ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ ہم ہوٹلز کے اندر ہی اسٹوڈیوز بنائیں گے. وہ تھوڑا سا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, اور وہاں سے چیزیں یہ ہوئی کہ جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کو, میرا ایکسپیرینس یہ رہا, اینڈ آئی ایم ناٹ شیئرنگ دس ان اے نیگیٹو وے, میں پرائرٹی, وہ یہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے تھے اپنی بلیک بیری پہ, کہ وہ جو یاہو فورمز ہوتے تھے اس زمانے میں, گروپس ہوتے تھے, نیوز گروپ, کس نے کیا کہہ دیا, اس میں زیادہ بزی ہوتے تھے, نہ کہ چینل کا کیا ہونا ہے. It was I think it is one of the saddest event in electronic media industry of Pakistan کہ انہوں نے اتنے بڑے گروپ ہونے کے بعد اپنی ریپوٹیشن نہ صرف سٹیک پہ لگائی بلکہ خراب کر دی. اور میں ہمیشہ یہ پریشان ہوتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جن کے پاس یہ پیسہ ہوتا ہے, یہ ہم جیسے کام کرنے والے کیوں نہیں ٹکرتے ان کو, یہ کیا سوچتے ہیں, ان کی کیا پرابلم ہے کہ ایک ٹاک شو کے اینکر پرسن کو, ہوسٹ کو, ایک شو مین کو, جو بے شک بہت اچھی باتیں بیان کرتا ہو, چاہے کسی کا لکھا ہوا بقول آپ کے, لیکن مینجمنٹ, کنسالیڈیشن, فیزیبلٹی بنانا, چینل کے اوپر کام کرنا, یہ مطلب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل ہی زمین آسمان. آنیسٹی اور کمپیٹنس کا گورننس سے تعلق نہیں, میں مثال دے رہا ہوں, تعلق نہیں. مطلب یہ پوری دنیا میں ایک, آپ جو کہتے ہیں کہ جی بہت ایماندار ہے اور ہینڈسم ہے یا نیت اچھی ہے, تو حساب لگا لے ملک کا. نہیں اچھا نہیں, میڈیا میں تو یہ بالکل کلیئر ہے نا جی کہ ایک اسکرین کا آدمی جو ہے وہ اس کو ایڈمنسٹریشن میں نہیں, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ایک آدمی جو اگر مطلب ہے وہ اینکر ہے, اس کا شو ہے, اور وہی ایم ڈی ہے یا وہی پریزیڈنٹ ہے, وہ اپنے سلاٹ کو کبھی ریپلیس ہونے دے گا؟
یا کسی اپنے سے بہتر اینکر کو کبھی آنے دے گا؟ یہ سوال میرے ساتھ بھی مجھے فیل یہ ہوتا ہے آج کہ ڈاکٹر صاحب میرے سے کمپٹیشن پہ چلے گئے تھے فار فیئر آئی ڈیڈ ناٹ وانٹ ایور ٹو آؤٹ شیڈو ہم. بھائی میں ان کا ایڈوائزر تھا, بالکل میں ان کے کام کر رہا تھا, واہ واہ ان کی تھی, وہ میرے سے انہوں نے آڈے لگا لیے. اور یہاں تک پھر ایک چیز پہ جو ٹف ہوا, جو ہمارا ٹپنگ پوائنٹ تھا, جب ملاقات آپ سے بھی ہوئی تو میں ایک بہت خوبصورت سسٹم بنایا تھا جس کے تحت ہم کانٹینٹ لے رہے تھے ہمارے, اور میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ نیوز چینل سے پہلے ہمیں انٹرٹینمنٹ چینل لانا چاہیے. اینی ویز وہاں پہ میں نے نیٹ جیو کے لیے جو پروگرامنگ کر رہے تھے, نیٹ جیو انٹرنیشنل کے لیے, ان کو بلایا. جب وہ میرے کہنے پہ اسلام آباد سے یہاں پہنچ گئے تو میں نے کمرے کی بکنگ کرائی تو مجھے ریسیپشن نے پی سی کے منع کر دیا, جو کہ میرا مینڈیٹ تھا, میں کرا سکتا تھا. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب تک ہاں نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب کو کیا وہ اویلیبل نہیں تھے تو مجھے بہت برا لگا. میں نے کہا یار آپ میرے کارڈ کو, یہ لے میرا کارڈ, میں نے اپنے ڈیبٹ کارڈ پہ, یا کریڈٹ کارڈ تھا, ڈیبٹ کارڈ پہ چارج کرا دیا. پھر انہوں نے کہا مجھے تمہارا یہ اسسٹنٹ نہیں پسند, اس کو نکالو, اس نے کیا غلط بیانی کیا. میں نے کہا ایک خدا ہے, یہ میرا اسسٹنٹ ہے, آپ کا نہیں ہے, میں نہیں نکالوں گا. ٹھیک بات ہے, آپ کا تعلق ہی نہیں ہے, آئی ایم اے کنسلٹنٹ, آپ مجھ سے بات کریں, میں آگے سے کون سا اسٹاف کر رہا ہوں, اس کا میری ٹیم میری ہے نا جی. تو وہاں سے حالات خراب ہوئے. پھر اظہر صادق کو جو ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھا اس کو آگے کر کے, یہ جو خاص طریقہ واردات ہوتا ہے, یہ طریقہ, ای میل لکھوائی گئی ایک لمبی میرے خلاف, جو کہ جھوٹ پہ. اور مزے کی بات ہے جس نے لکھی نہ صرف آج میرا دوست ہے بلکہ مجھ سے اس نے معافی مانگی کہ میں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کے کہنے میں آ کے تمہارے لیے غلط, کیونکہ وہ مجھے برا لگا تھا کہ ایک سچ بولیں. تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا. اور پھر سننے میں یہ آیا, اب اللہ کو بہتر پتہ ہے کیا ہوا, کہ پھر ڈاکٹر صاحب کی ایگزٹ ایسے ہوئی کہ وہ کہیں اپنے تھیسس کی, ڈیسرٹیشن کی بائی ریسرچ جو کر رہے تھے, وہ اپنے لوگوں کو ہائر کر کے پرل کام کے پیسوں پہ, سننے میں آیا, آئی کین بی ٹوٹلی رانگ, سو آئی ایم ناٹ شیور, بٹ سنا یہ تھا, میں تو جا چکا تھا. تو وہاں کہیں ایچ آر کا چھاپا پڑا یا وزٹ ہوئی تو معلوم ہوا کہ کام تو ڈاکٹر صاحب کا ہو رہا ہے. وہاں سے وہ پروجیکٹ پیک اپ ہو گیا. بعد میں مرتضیٰ ہاشمانی سے بھی یہ پتہ لگا کہ ایٹ لیسٹ مرتضیٰ, جو اس کے دوست عمر ستی نے مجھے بتایا کہ مرتضیٰ مڈی کا یہ کہنا ہے, مرتضیٰ ہاشمانی کا, کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے کہا یار اس کو بولو پیسے دے دے, اتنے ہوٹلز اب تمہارے کرونا میں بند ہو گئے. یہ 2010 کی بدوا نہیں ہے, بدوا کمزور دیتا ہے, جو بہادر ہوتا ہے وہ برداشت بھی کرتا ہے, لیکن نکلتی ہے نا انصافی کی. میں نے کہا دیکھو یہ تمہارے ساتھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اب بھی دے دو. ہاں جی, وہ نہیں مانا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. یہ پرل کا ایکسپیرینس رہا. اب آگے آپ نے پھر لانچ کیا نیو. جی نیو کیا. اس کی کیا کہانی ہوئی؟ نیو بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ نام تو اس کا نیو نہیں تھا اس وقت. ایک تو یہ نام آپ نے سجیسٹ کیا تھا نیو. وہ بڑا دیکھیں بڑی مزیدار بات ہے. لوگ کہتے ہیں جیو نیو, اس کا نیو بنتا تھا کیونکہ گروپ کا نام تھا نئی بات. اچھا, نئی بات گروپ کا نام میں نے رکھا نئی بات میڈیا نیٹ ورک. اب نئے کا مطلب انگلش میں نیو ہے, NEW, لیکن NEO نیو بھی کہتے ہیں نئی کو, نئی چیز کو. نیو لبرلزم, نیو فیشزم, ٹھیک ہے, نیو دس نیو دیٹ, نیو فیشن. تو میں نے کہا اس کا نام نیو کیوں نہ رکھیں, کیونکہ میں پاکستان کا لفظ بیچ میں چاہتا تھا. بیکاز جب چودھری عبدالرحمان سے میری باتیں ہوتی تھی, چودھری عبدالخالق سے ہوتی تھی, یہ دو بھائی ہیں جو مالکان ہیں پاکستانیوں کی آواز. اچھا اچھا. تو وہ نون غنہ میں نے ہٹا دیا بیکاز اتنی آپ لبرٹی لیتے ہیں ایڈورٹائزنگ میں, ڈیزائن میں, کمیونیکیشن میں. تو میں نے لکھا پاکستانیوں, نیو کی آواز, پاکستانیوں کی آواز. تو جب پوری ماسٹر اینیمیشن چلتی تھی پہلے نہ ب یعنی نون اور بے, نہ خبر نہ ب, نبی اگر کہتے ہیں تو خبر لانے والا, نہ ب مطلب ہوتا ہے خبر. ٹھیک ہے. تو نون اور بے کو میں نے بڑے انٹرسٹنگ سٹائل سے لکھا آئیڈینٹی میں. نہ ب یعنی نئی بات گروپ وہ بنتا تھا, وہ ایوالو ہو کے نون بے نیو بنتا تھا, اور نیو بنتا تھا پاکستانی, اور پھر آگے آتا تھا کی آواز. اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. آبویسلی وہاں پہ جو ان کے چیئرمین تھے ان کا بیک گراؤنڈ تو بیسکلی HR ہے. سیکنڈ ان کا جو ایمفیسس رہا ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, آف کورس ان کے سپیریئر گروپ کا کالجز اور یونیورسٹیز ہیں, فرینچائز ہیں. نئی بات اخبار وہ لے چکے تھے, اب وہ آنا چاہتے تھے. اخبار واز فلاپ, کہیں تھا ہی نہیں. میں نے تو اتفاق سے, آپ کو صرف مطلب وہ کہیں آج تک نہیں ہے, تو چل رہا تھا, لیکن ہاں چل تو خیر رہا تھا. جی ہاں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں یہ لانچ کرنے کے بعد اخبار کو ریوزٹ کرنا چاہوں گا, ری لانچ کرنا چاہوں گا. میرا بڑا شوق تھا, وہ ہو نہیں پایا.
میں نے پھر ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ ایڈوائزر جوائن کیا, ایز این ایڈوائزر ٹو دا چیئرمین, اور پھر ضرورت ایسی محسوس ہوئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس انٹرم گیپ کو ایز اے CEO فل کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی ایک ریپوٹیشن ہے, آپ کا نام ہے, لوگ آئیں گے. یہاں رک جائیں جی. ابھی جب آپ نے جوائن کیا ہے نیو, اب اس وقت جو ہے وہ اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے؟ نہیں جی, زیرو. ابھی ایک چھوٹے سے گھر میں, یہ جوہر ٹاؤن میں ہے, پرانی مینجمنٹ سے لیا ہے, چھوٹی چھوٹی جگہ سے ہوتے ہیں وہ, ایک کچھ کر کے چینل تھا, میں نام بھی بھول رہا ہوں, ویری سوری. اور اس کو ہم نے پھر اس نئی بات کی تو 8 مہینے کے ریکارڈ ٹائم کے اندر پاکستان کا ریکارڈ ہے. یعنی فرام دا اسکریچ اسٹرکچرل چینجز, بلڈنگ کی فزیکل اسٹرکچرل چینجز, اکوپمنٹ, ڈپلائمنٹ, سسٹم انٹیگریشن, ٹیم ہائرنگ, ٹیم ٹریننگ, ایوری تھنگ, آئیڈینٹی, برانڈنگ گوئنگ آن ایئر, بیکاز اس میں میرا ٹارگیٹ تھا. تو میں نے 7 یا 8 مہینے, میں 2-3 ہفتے تو وہاں دفتر میں سویا ہوں زمین پہ, ٹو سیٹ اے پریسیڈنس. پھر میں نے یہ کہا کہ اگر دیکھیں لیڈرشپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے کہا اگر میں سوچ سکتا ہوں تو میں نے ڈائریکٹر پروگرامنگ کو کہا آپ کیوں نہیں, ڈائریکٹر نیوز کو کہا آپ کیوں نہیں, اور اپنے کمیونیکیشن کے ہیڈ کو, ان سب کو میں اپنے ساتھ رکھا, زمینوں پہ سلایا اور کہا ہم گھر نہیں جائیں گے جب تک لانچ نہیں کریں گے. صرف اس دن آپ کو گھر جانا الاؤڈ ہے کہ آپ تیار ہو کے آ جائیں جس دن ہم لانچ کر رہے ہیں. اینڈ وی سیٹ اے ریکارڈ ان پاکستان, اور کر کے دکھایا. تو میں ایز اے CEO آئی لیڈ, مطلب لوگ حیران ہوتے تھے, عجیب کلچر تھا کہ صفائی ہو رہی ہے. تو میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو گیٹ کا چوکی دار ہے اور وہ جو جمع دار ہے جو صفائی کرتا ہے, وہ مجھے گلے لگاتے ہیں, ملتے ہیں, میں جہاں بھی رہا ہوں. میرا ایک کام کرنے کا, آئی ایم اے پیپلس پرسن, ناٹ بیکاز آئی ایم ٹرائنگ ٹو, بیکاز میں میرا کیا بینیفٹ ہے, لیکن میں ان سے زیادہ کنیکٹ کرتا ہوں. کسی اعجاز حیدر جو جرنلسٹ, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا شہزاد, میں نے آپ کو جتنا آبزرو کیا ہے, پاکستان کے اندر ایک ہمارا انوائرمنٹ یہ ہے, ایک کوپریٹ دفتری ماحول, کہ یو کس اپ اینڈ کک ڈاؤن. آپ الٹے ہیں, یو کک اپ اینڈ کس ڈاؤن. تو میں صفائیاں کرتا تھا, میں نے وہاں پہ ایگزامپل سے, اینڈ اٹ واز اے بیوٹیفل فیسلٹی. اور میں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولوں گا, میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. مائی فادر, جو میں ان کا نام بڑے فخر سے پہنتا ہوں, چودھری عبد الرحمان نے ایک اسٹوڈیو میرے والد صاحب کے نام ڈیڈیکیٹ کیا, تو وہ آج بھی وہاں نواز اسٹوڈیو موجود ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ شہزاد بھائی, شوہر صاحب بڑے پیار کرتے ہیں آج بھی. انہوں نے کہا آپ یہاں ہوں نہ ہوں, رہیں نہ رہیں, یہ رہے گا. اور یہ کر کے اس دن تو انہوں نے مجھے خرید لیا, آبویسلی ایموشنل. تو میں نے ایک بار آپ سے نجی محفل میں کہا بھی تھا کہ دیکھیں, اگر میں پروفیشنل کمپٹنس پہ پاکستان میں کسی کو نمبر 1 گریڈ کروں گا تو وہ جنگ گروپ ہے, اور ان کی مینجمنٹ, یعنی مالکان جو ان کے میر شکیل الرحمان, میر ابراہیم رحمان, امیزنگ. پرسنل ویلیوز پہ کھڑے ہو, کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جانا, اپنی زبان پر کھڑے ہو جانا, ہلنا نہیں. وہاں ہل چکے ہیں جی ہو جائے. یہاں پہ جو بھی ان کی پرابلمس تھی, میرے ایکسپیرینس, چودھری عبد الرحمان اسٹوڈ بائی واٹ ہی سیڈ. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بڑی لڑائیاں ہوئی, بڑی انٹرسٹنگ. وہ میں نے گاڑیاں کچھ غلط آرڈر کر دی, گاڑیاں. تو ہوا یہ کہ میرا جو ڈائریکٹر پروگرامنگ تھا اس کو XLI چلی گئی, ڈائریکٹر نیوز کو وہ VTI, وہ فلی لوڈڈ چلی گئی 1800 cc, اس نے شور ڈال دیا. میں نے اسی وقت اپنی گاڑی دے دی. اب وہ HR کا جو ان کا کنسلٹنٹ تھا وہ شور مچانا شروع ہو گیا. اس نے کہا یہ آپ کارپوریٹ کلچر خراب کر رہے ہیں. میں نے کہا یار میں تمہارے کلچر کو مانتا ہی نہیں ہوں, میری گاڑی ہے, میری مرضی ہے, میں دے رہا ہوں جس کو. میں اس کی گاڑی 1300 cc گیئر والی چلا لوں گا. آئی ہیو نو کوامس. میرے اندر یہ, مجھے یہ گاڑی میرا تعین نہیں کرے گی میں کون ہوں. ایگزیکٹلی, مطلب بڑی انٹرسٹنگ ہوا جی. سو نیو اس طرح ہم نے ریکارڈ ٹائم میں پاکستان میں لانچ کیا. اچھا, پھر آپ نے چھوڑا کب اور کیسے؟ بس لانچ کرنے کے ودن 2-3 months آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے چھوڑنا پڑ گیا اس کو, اس طرح سمجھیے. اچھا یہ بتائیے, بتانا پسند کریں گے آپ یا نہیں؟ صرف اس لیے کہ پردہ نشینوں کے نام آ جائیں گے کچھ کیا؟ ہاں جی, کوئی اور آنا چاہتا تھا. اچھا. اور وہ ویٹ ہی یہ کر رہا تھا کہ بھائی شاید میری استطاعت اتنی نہیں ہے کہ یہ سب میں کر لوں. تو جب گھر بن جائے, وہ یہ بھول گئے تھے کہ نوکری تو میں کرتا ہی نہیں ہوں, نہ کر رہا تھا. میں تو آرکیٹیکٹ ہوں, میرا کام ہے آپ کے خیالات کو سمجھ کے خوبصورت سا گھر بنا کے, سب ٹوٹی ووٹی لائٹیں چیک کر کے, پانی آپ کو چابی حوالے کرنا, میں تو کرنا ہی وہ والا تھا. لیکن
ٹھیک ہے بڑے چھوٹے لوگ ہیں, اور میرا ماننا ہے, اور کسی کو افینڈ کیے بغیر, میں اس زمانے کو رومانٹیسائز کرتا ہوں جو پرانا نہیں ہے زیادہ, آج سے 30 40 50 سال پہلے کے پاکستان کی, 30 سال پہلے کی, کہ جب چھوٹے چھوٹے گھروں میں نا بہت بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے. جی اب بڑے بڑے گھروں میں بہت چھوٹے لوگ پیدا ہونے لگے. بہت چھوٹے, تو بس آپ سمجھیے یہی کچھ وجوہات ہوئی. بہت چھوٹے. بٹ آئی لیفٹ ان اے ویری ایمیکیبل وے. میں نے کہا تھا میرے لوگوں کو نہ نکالیے گا, میں جا رہا ہوں. اپنے لوگوں کے ساتھ, چیئرمین کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا ان کا خیال رکھیے گا. میں تو ہوں ہی آزاد آدمی, کوئی ایشو نہیں ہے, میں نے تو جانا ہی تھا. یہ جو لائسنس والا, جانے سے تھوڑا پہلے جانا پڑ گیا. یہ جو لائسنس والا اب آج کل ایشو آیا جس پہ بند ہوا, یہ آپ کے علم میں تھا کہ نہیں؟ یہ کیا کہانی کیا ہے اس کے لائسنس؟ دیکھیں, ہمارے یہاں اس زمانے میں ایک صاحب ہوتے تھے طاہر خورشید, لائسنسنگ انہوں نے کہا تھا میری ذمہ داری. وائل آئی واز دا CEO, میرے پاس تو پرمیشن آ گئی تھی پیمرا. ٹھیک ہے. جو کانٹینٹ مکس کی وائلیشن ہے, معذرت کے ساتھ, اگر آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ چینل ہی کانٹینٹ وائلیشن پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے لاء کو دیکھنا پڑے گا نا, کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ ہمارے کورٹس جو ہیں, ایک تو وہ ویسے ہی انڈر پریشر ہے, دوسرا ہمارے پاس کمپیٹنٹ اتھارٹی کو چاہیے, یعنی حکومت کو چاہیے کہ فیڈرل امبیڈسمن بنائے اور پروونشل امبیڈسمن بنائے, محتسب بنائے میڈیا کے حوالے سے, جن کی ایکسپرٹیز ہو اور یہ کیسز سنیں. اب کیس آپ نے مجھے لیٹر دیا اس پیمرا, آپ بالکل ٹھیک ہے, میں جا کے ہائی کورٹ میں اسٹے آرڈر لے لیتا ہوں. اب تاریخوں پہ تاریخیں جو آپ کو پتہ ہے, بالکل, یعنی اگر ظاہر ہے وہ گئے تو بگئے. تو یہ تو آپ کے سامنے ایک المیہ ہے. تو آدھے سے زیادہ چینل تو ویسے ہی وائلیشن میں ہے. اگر اس وائلیشن کو لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی 24 بھی حالیہ یہ مثال ہے کہ اسی طرح کے کچھ ریزن ہوئے ہیں. اس ملک میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے, جیسے ہمارے جو راجہ صاحب گجر خان پرائم منسٹر رہے, ان کو کئی سال لگ گئے. آپ بلکہ آپ ہی اس دن بتا رہے تھے کہ 10 سال, جب میں کہہ رہا تھا آپ 10 سال لگے. جی, وہ وزیر اعظم تھے نا, یہ اپنا بیسکلی گیلانی جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد یہ بنے, یہ 2012-2011 کے اینڈ کی بات. تو کیس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈرتے کیوں ہیں اس ملک میں قانون سے, بجائے اس کو سمجھیں کہ وہ میرے پیچھے کھڑا ہے, کہ ان کو پتہ ہے رل جائیں گے, رگڑ جائیں گے. تھانے بھی اس لیے نہیں جاتے جو کسٹوڈین ہے لا کا, تو لوگ جاتے ہیں. پیمرا ان کو کہتا ہے کہ آپ کانٹینٹ کی وائلیشن میں آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ تو انٹرٹینمنٹ چینل ہیں یا آپ تو فلاں چینل ہیں. وہ جا کے ہائی کورٹ میں اسٹے لے لیتا ہے. اسٹے سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں, میرا ماننا ہے اور یہ میری رائے ہے کہ پیمرا بھی شاید آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو پیمرا جہاں دل کرتا ہے آنکھیں بند ہیں, جہاں دل کرتا ہے. اور ایسی وائلیشنز آج بھی ہو رہی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کہاں ہو رہی ہے, تو ان کی مرضی سے ہی ہو رہی ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ تو وہ چینلز ہیں جہاں پہ آپ نے لانچ کیا اور آپ کے ایکسپیرینسز رہے. ویسے بتائیے کہ اس بیچ میں جو مطلب ایک بھیڑ چال آئی, اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ کیپٹل کا ذکر ہوا, ایک اور کراچی سے وہ ایک انڈیا کا چینل ہے, وہ اب تک انہوں نے شاید لگا لیا, انہوں نے کیا ہے اب تک, ان کا ہے آج تک. تو یہ والے جو چینلز آئے یہ کہاں کھڑے ہیں آپ کے خیال میں پروفیشنلی, کہاں یہ کھڑے ہوئے, کہاں بند ہوئے, کہاں یہ اچھا 24 ایک اور گروپ ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اس کے بعد آیا, اگر ہم دیکھیں ٹریجیکٹری میں, جی جی, تو وہ تھا آج نیوز. آج نیوز بالکل ٹھیک ہے, یہ بزنس اور ریکارڈ جو پروفیشنل اگین ایک میڈیا گروپ تھا. انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ جب ایک نیا میڈیا گروپ سامنے آتا ہے, وہ ہے ایکسپریس. جی جی, اخبار لاتا ہے, پہلے اخبار تھا, پھر ٹیلی ویژن لاتا ہے, اور پھر پرانا میڈیا گروپ ڈان ایکسپیریمنٹ بڑا مزیدار تھا کہ انگریزی میں آئیں گے. حضرت عباس صاحب چھوڑ کے چلے گئے, نہیں چلا. پھر بولا نہیں ہم انگریزی اور اردو کریں گے, نہیں چلا. پھر کہا ہم صرف اردو کریں گے. تو یہ جو آپ کو جب بھی یعنی ہم اس پہ بات کرتے ہیں جو آپ نے بات کی, تو 3 انٹرسٹنگ کیس سٹڈیز ہیں جس کے اوپر ہم تھوڑا مزید بات کر سکتے ہیں. یعنی ایک آئے, یعنی ایک ڈان ہے, دوسرا 24 ہے, کیونکہ یہ دونوں بہت انٹرسٹنگ میڈیا کے لیے کیس سٹڈیز ہیں, کمال کی ہیں. اور یہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں. مطلب مثال کے طور پہ ڈان, مطلب آج جیسے آپ نے بات کی ایک اچھی فیلنگ آئی تھی کہ ایک پروفیشنل لوگ آئے ہیں, صاف ستھرا چینل لگتا ہے, اسلام آباد بیسڈ ہوگا, کراچی, اور اچھے لوگ. طلعت حسین صاحب ظاہر ہے ایک ڈیسنٹ آدمی ہے, نصرت جاوید صاحب ایک ڈیسنٹ آدمی ہے. مجھے یاد ہے نسیم زہرا کا بھی شاید ان سے کوئی کبھی رہا ہے, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, بیکاز نسیم بھی اتنا چینجز, وہاں بھی چینجز خیر بہت آئے, وہاں بھی چینجز بہت رہ چکی ہیں. ایکسپریس جو ہے وہ وہاں اس کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ایکسپریس بھی ایک ایکسپیریمنٹ تھا بڑا انٹرسٹنگ. ایکسپریس کا بڑا انٹرسٹنگ, انہوں نے کہا پوری اسٹڈی کر کے
کہ یہ ماڈل جو ہے یہ تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ون آف, میرے نزدیک کہ میں نے اسٹڈی کیا, میں غلط ہو سکتا ہوں. انہوں نے کہا یار یہ تو ہم کریں گے نہیں. ایکچولی لوگ پروگرامز نہیں دیکھتے, نیوز اصل چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نیوز ڈے چینل بنایا. نیوز ڈے چینل کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف بلیٹن. ٹھیک ہے. کر تو لیا انہوں نے, سب نے کہا واہ واہ اور کر لیا, اور بڑے عقل مند لوگ ہیں, ان کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں دے ہیو دا منی دا ریسورس. اینڈ سلطان صاحب خود بہت عقل مند آدمی ہیں, بہت سمجھتے ہیں. مور دین بزنس ہی ناؤ آلسو انڈرسٹینڈس میڈیا. انہوں نے انویسٹ کیا ہے ٹائم اپنا. لیکن ادھر انہوں نے جب یہ چلانا شروع کیا, یونٹ ان آپریشن ہوئی, تو ان کو سمجھ آئی کہ کسی دن نیوز ڈے نہیں بھی ہوتا, کسی دن بڑی خبر نہیں بھی ہوتی. انہوں نے کہا او ہو یہ کیا کر لیا, تو انہوں نے ری وزٹ کیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل. انہوں نے پھر پروگرام لانا شروع ہوئے جو پہلے نہیں تھے. یہ کنگز آئیڈیا ہوگا نا, پرہیپس. بادشاہ تو پھر بادشاہ. تو انہوں نے اپنی پوزیشننگ چینج کی, اور نیوز ڈے چینل سے اپنے آپ کو انہوں نے پھر کرنٹ افیئر کے پروگرام ڈالنا شروع کرے. ایک تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. دوسری ایگزامپل ہے 24 کی. انہوں نے بھی پورا اسسمنٹ کیا. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ میرے نزدیک جو نظر آ جاتا ہے. آپ کسی چیز کو اسٹڈی کریں, آپ کو اسٹریٹجی اس کے پیچھے سمجھ آ جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ پاکستان میں جو یونیکنیس ہوگی وہ صرف ٹاک شوز لانے سے ہوگی. تو ہم نیوز, تو ہم اس کا یعنی ایکسپریس کا الٹا. انہوں نے کہا ہم صرف اور صرف پروگرامز لائیں گے, بلیٹن لائیں گے نہیں. اور وہ اس کے لیے جو انہوں نے اینکرز کو انگیج کیا, یعنی ہر کوئی آدمی حیران تھا مارکیٹ کا جی کہ جیسے آپ کسی چن چن کے ہیرے کہیں سے لاتے ہیں نا, ہاں جی, یہ چن چن کے یعنی دور دراز کونے خدروں سے وہ کوئلے اٹھا کے لائے, اور ان کوئلوں کو انہوں نے وہ بارات کا وہ دلہا کا پہنایا, اور ہکا بکا ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ کن لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. اچھا دیکھیں اور ہر کوئی جانتا تھا. اچھا میں آج تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں شہزاد صاحب کہ محسن نقوی از اے پروفیشنل. یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ محسن نقوی کو صحافت نہیں آتی, نہیں, اختلاف اپنی جگہ, لیکن پروفیشنل آدمی ہے. میں آج تک اس بات کو تسلیم کرنے سے, یعنی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کو 24 کے ساتھ انہوں نے جن کو انگیج کیا وہ ان کی پروفیشنل کیپیبلٹی سے واقف نہیں تھے. میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ جان بوجھ کر یہ ٹھس سارے کے سارے میزائل لے کر آئے جنہوں نے برباد کرنا تھا. یہ تو وہ اپنے سیٹ سے کو اپنا کوئی انتقام لے رہے تھے. یہ نہیں ہے. اور وہ NI ویور ان کالج میرے سینئر تھے. اس سے تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ بنے برگر سرے بازار یوں بکتے ہیں تو لگتا ہے پس پردہ کہیں کتوں کی شامت لائی جاتی ہے, کہ جو آپ نے مثال دی. جی جی. تو یہ یعنی یہ آپ نے بڑی صحیح اس کی ایکسپیریمنٹ کی بات کی, اور اس پر ہم مزید بات کریں گے. لیکن پروگرام کا وقت ذرا ختم ہو رہا ہے, تو میں بجانے سے پہلے آپ سے اتنی ضرور گزارش کروں گا کہ آپ نے ایک اس ایپیسوڈ میں ایک بڑی اچھی بات کی, اور وہ یہ کی کہ ایک پہیلی جو ہر پروفیشنل کے دل میں ہوتی ہے وہ یہ ضرور ہوتی ہے کہ یہ اللہ جن کو پیسہ دیتا ہے, یعنی خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. لیکن یہ کہ جب یعنی اس طرح کے سیٹ جو ہیں یہ مارکیٹ سے جن لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کے حوالے اپنے ادارے کرتے ہیں, میں حیران ہوں کہ اسی مارکیٹ میں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں جانے سے پہلے, کیونکہ آپ ریپ کر رہے ہیں پروگرام, ایک تو یہ کہ میں یہ جو آپ نے آج اس پروگرام میں سوال پوچھے ہیں اس کا میں جواب ضرور دوں گا کہ ایکسپریس ایز اے کیس اسٹڈی, 24 ایز اے کیس اسٹڈی, ڈان ایز اے کیس اسٹڈی, اینڈ بول ایز اے کیس اسٹڈی. بہت بڑا سبجیکٹ ہے جی. انوملیز, ایکسپیریمنٹس کی میں ضرور بات کروں گا. لیکن جو آپ کہہ رہے تھے, آپ جو میرے ذہن میں بھی آتا ہے, دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا واقعی ان کو نہیں پتا, یا ہمیں اپنے بارے میں بہت ہائی اوپینین ہے. نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ کی نہیں, میں اپنی کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں میں واقعی عقل مند ہوں. میں آپ سے گزارش کروں, میری مطلب ہے مجھے جس چیز پر مجھے حیرت ہوتی ہے, میں اپنی ہرگز بات نہیں کر رہا, لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن میں آپ بھی شامل ہیں, اور آپ کے علاوہ وہ آپ تو مطلب ایک گرافکس کے اور چینل ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ ہیں نا, اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن وہ لوگ جو صحافی ہیں جن کی زندگیاں نیوز روم میں گزر گئی, جی 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 جی, جو آج بھی یعنی محنت, ڈیسیژن صحافی نہیں لیتا. نہیں میں تو یہ ڈیسیژن مینجمنٹ کیڈر لیتا ہے. اور اس پہ بھی بات کریں گے. وہ جو پاکستان کا چینل بن رہا تھا اس پہ بھی میری انوالومنٹ شروع ہو رہی تھی. پاکستان, ملیشیا اور ٹرکی کا جو کوآپریٹو ہو رہا تھا, آئی واز کانٹیکٹڈ, اس پہ بھی بات کریں گے. بالکل. لیکن پہلے ہم, میرا خیال ہے یہ والا سبجیکٹ اب یہاں پہ چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو اس ایپیسوڈ کا وقت ختم, لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ جو کیس اسٹڈی انہوں نے بتائی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. اگین وہی گفتگو لا حاصل, لیکن یادیں کبھی لا حاصل اس طرح سے نہیں ہوتی, ان کی تو بات ہو سکتی ہے نا. دیکھتے رہیے لا حاصل کے ایپیسوڈز, اور آپ سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.